اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ کیا حال ہے بابا؟ خیر ہے، ٹھیک ہو؟ یہ چھوٹے ذاکرہ کو بہے ونجو اولادا میں کو سنو چاہ پڑھائیں دا والا تھوک میں پہلے تھوک وہاں ہاں ہاں یہ تھوڑی زندگی تھوڑی وکالت میں پورے ملک ہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت لیل و نہار ولیان و حافظان و قائدان و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضکتون و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم یا الہ العالمین اپنی شان عظمت واسطے ذکر پاک بڑھیا قبول فرما شہنشاہ بقیت اللہ وارث کربلا ظہوری تاجیل فرما مولا دی زیارت مشرف فرما میرا اللہ بے سجاد سند اہتمام میرا اللہ قبول فرما اندے فرزندان دی زندگی دا فرما گرد و نواز جتنے مومنین نے ازادارہ نے مجلس ازاج حصار لے میرا اللہ قبول فرما ازادارہ دی حفاظت فرما زہرین کربلا دی حفاظت فرما اپنی شان عظمت واسطے علی ولی اللہ پڑھنے المومنین دی حفاظت فرما یہ آستانے نو کامیابی عطا فرما نماز قرآن نصیب فرما زندگی دے آخری ساعتہ کی ذات پاک دی معرفت مودت زیارہ نصیب فرما یا من یقبل الیسیر و یعفون الکثیر رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم صلوات۔ ایک گزارش یہ ہے کہ فرمان ہے جتنا حدیث کتاب پڑھی ونجے اتھا اللہ دے ملائکے آنن معصومین تشریف گھنانن اور جتنا اللہ دے سونیاں پاکاں دا پنجن بعد نہ آوے نا اتھا تو ساں بواز بلند صلوات پڑھنی ہو سی واجب تھی ویندی ہے یہ نہیں کمزوری دکھاونی ایک پڑھتا بیٹھے تو بس میں کی ہاں پڑھی بیٹھا میں زبان کو ہلاونا نہیں جتنا سیاں دا نا سی بواز بن صلوات پڑھ سو صلوات دی اتنی عظمت ہے جو اللہ ہی نہ تے صلوات پڑھتا بیٹھا ہے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصار فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمیت سیدتا انہا قالت داخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیکہ یا سیدتو فقلت علیکہ السلام قال انی اجدو فی بعض نزوفا فقلت رئیزو قبل ایابت من الزوف فقال یا سیدتو اتین بالکساء الجمانی وغتین بہی وتیتو بالکساء الجمانی وغتیتو بہی سرت انظر الیہ وعزا وجہو صلوات یتعالہ لکان البدر فی لیلت تمام و کمال فما کان لساتم و عذاب علیہ الحسن علیہ السلام صلوات قد اقبل قال السلام علیکہ یا امہ فقلت علیکہ السلام یا قرۃ عینی و سامرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک راحتاً طیبتاً کانا راحت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات فقلت نعم نجدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام صلوات نعم الکساء وقال السلام علیکہ یا جد یا رسول اللہ صلوات تاذن لی انا ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی و یا صاحب حوضی قزنت لک ودخل معه تحت الکساء
فما كان لسعد إذا بولي الحسين عليه السلام صلوات قد اقبل قال السلام علیکہ یا امہ فقلت علیکہ السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و یا ثمرۃ فؤادی فقال لی یومنی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلوات فقلت من جدك أخاك تحت الكساء إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين عليه السلام صلوات ناول کسا وقال السلام علیکہ یا جد السلام علیکہ یا ابنی مختار الطاعتون لی انا کون ماکو تحت الکسا فقال علیکہ السلام یا ولدی و یا شافی امتی کا زنت لک و داخلا محمد تحت الکسا فاقبل انتظار قبل حسن علی بن ابی طالب صلوات وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقلت علیکہ السلام یا بل حسن یا امیر المومنین صلوات فقال یا سیدتو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کان رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت نعم وعملت تحت الکساء فاقبل المولا علی علیہ السلام نعم الکساء قال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعذرنی ان اکون معکم تحت الکساء قال علیکہ السلام یا اخی یا موسیجی وخلیفتی وصحب علی وکزنت لک وداخل مولا علی علیہ السلام تحت الکساء ثم اتیتنا والکساء وقلت السلام علیکہ یا عبد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت وجاء بذاتك زنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اكتمج من تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وهم يرجون السماء اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي لام اللحمي ودام دامي ويولمني سبحان اللہ پڑھ جاؤ سنہ لفظاں تے ويولمني ما يحزنني ما يحزنهم أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا من فجل صلواتك وبركاتك رحمتك وغفرانك رضوانك ليا عليهم عذب مرسى وطاهرهم تطهيرا فقال عزا وجل يا ملائكتي يا سكانا سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا كرم منير ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري محبت هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل من أهل بيت نبوته ومعدن الرسالة هم سيدة أبوها وبالها ونوى صلوات إنما يريد الله ليذهب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا صلوات خوشنود امام زمانہ بلندر صلوات اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی صلوات پڑھو جاؤ کیونکہ ظاہرین کربلا کچھ پہنچ گئے ہیں تو کوئی پہنچنا لیں اگر انہوں نے کوئی دشواریاں رستے دے وچ ہیں تو میرا اللہ دشواریاں کو آسان فرما اور انہوں کو پاکہ دی نگری پہنچا اور ساکو مولا دی نگری دکھا تے نگریاں دا وارث تے ذریعہ دا مالک آوے اللہ بھاوے کعبے دی چھت تے آگے اذان دے تو میرے بھراواں دا جڑا اج دا اہتمام تھے اور ہر سال انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہو سے زیادہ رہتا
اور میں ایک روایت ہی پڑھے بھی جتنے امام بارگاہ لفظ لکھ دے وے جا اللہ پاک لگے ہوندا ہے اتھاں کربلا لے آندن مسافر شام بھی آندی ہے جنت البقیع دی مالک بھی آندی ہے کیونکہ اتھاں مجلس کراؤنا ضروری تھی ویندی ہے جتھاں بیبیاں آنیاں تے خالی وال وینیاں اتھاں ذکر کراؤنا ضروری ہے لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریخ جی اپنی 7 ربیع الاول والی کینسل کر کے اتھاں ہی رکھوائے تھے یہ 4 والی ماشاءاللہ زندگی دراز بیمار صاحب اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے یہ سارے اساں ذات دار جیسے کٹھے ہیں ساڈا ہکو عقیدہ ہے ساڈا ہکو جادہ ہکو ساڈا نظریہ ہے ہاں اساں سونے ایویں لکسوں انہوں نماز وچ کٹھے کھڑے ہوں اساں ذات دار وچ کٹھے ہوں اللہ میں باغ دے تلے بھی کٹھے کھڑے ہوں توجہ میرے پاسے اللہ بھاؤں شہنشاہ جڑا آوے تو اون ویلے سارے کٹھے کھڑے ہوں اللہ بھاؤں جلدی آوے تو سارے بھرامد اہتمام قبول فرما جنہ مومنہ نیاز حصہ اللہ انہیں نیازاں قبول فرما اور آزاداراں دی تو زہرین کربلا دی حفاظت فرما اور مار صاحب دی اللہ زندگی درا فرما اور دعا منگو سارے مورخ آل محمد خطیب آل محمد علامہ مظہر عباس کلو صاحب دی اللہ زندگی درا فرماوے اور انہوں نے بزرگاں درجہ بلند فرماتے جتنے دعا منگدے بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند کدی بیٹھے ہوئے میرا اللہ انہوں نے بزرگاں درجہ بلند فرما میرا اللہ انہوں نے والد صاحب کی شفاء کلی عطا فرما بھائیوں نے نیک حاجات پورے فرما رب صلی اللہ محمد آل محمد واجل فرجہم ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے رل کے صلوات پڑھو جب میں تھوڑی جن ڈیوٹی چلے ہوں شہنشاہ دے ظہور دی تحجیل واسطے سارے بواسطے بلند صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قد قال نبینا العظم وخطاب المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین بلندہ صلوات پڑھیں میں طویلی خطبہ نہیں پڑھا کہ حدیث کے ساتھ میں چند اقتباسات میں تھوڑے سامنے پڑھیں تو میں ان دی شان بیان کرنا چاہنا جڑے پنچن پاک جو ہی کہ 12 دی باز میں جو ہی کہ 14 دی باز میں جو ہی کہ کیا بات حیدری ہے کیا بات یہ ہونے ہی کہ حدیث کے ساتھ بھی لفظ آئی شاباش یا حدیث کے ساتھ ہمارے سب لفظ آئی شافیہ امت ہے یعنی امت دی شفاعت کرنا اللہ یا نبی پاک دا لقب ہے شفیع المذنبین یا امام حسین کو لقب مولا دیتا ہے نہ پنچن پاک کو شافیہ امت ہے یعنی امت دی شفاعت کرنا اللہ تئیں واسطے میں جہاں والے برکتانے کیتی ہے بابا توجہ ہے آیت اللہ 10 غیب اپنی کتاب جو لکھا ہے جو جنت دو وکھرے کی جو جن دروازے حسین ایک دروازہ دنا اسی باب علی بعد دنا اسی باب الحسین پوچھا کہ اچھی میں مولا تمہیں باب الحسین جڑا جنت دروازہ لکھا گئے ایک کون لوگ حسین میرے مولا فرمائے وہ لوگ حسین جڑا حسین دے ماتمی تے ازادار تے رومن والے حسین کیا بات ہے کیا بات ہے توجہ ہے میرے پاس ہے اچھا جڑ گئے ہوئے تو شان حسین دے ایک جملہ بیان کر کے تو جن ذکر میں سے پڑھا جا اب بھائی سجاو سے نہیں نہ آکھے جو سڑے کو ہاتھ لے گئے مڑی تو یہ میں شکریہ ادا کرنا پورے ملک میں جتنے مولا دے آزادار چھوٹے ذاکر بیٹھن مولا دے یہ چھوٹے نہیں ساری نظر وڈے ہی ہیں انہاں دی وکالت ہی کرنے دے پہنجے وکال کرنا واجب انہاں دی ان دی وجہ کیا ہے یہ ہن مولا دے صدے ہوئے انہاں دے احترام واجب ہے اساں آج دی دیوار کوئی ذاکر ناراض بیٹھا سا ہاتھ بن سوا واجب کیوں انہیں کو ناراض کرو مطلب صحیح ناراض تھی ونجن سن دے بیٹھے کر کو اچھا زیارات مولا تو کوئی ہن ونجے کیسے وہ لوگ ہیں اون دور پابندیاں لائے گئے آزاداری دوتے آزاداری تے پابندیاں لائے گیا پر مولا فرمائے سارے منن والا چند کام کرے جا جنت انتظار کرے سی لے جلدی پہ اپنا حق سارا ادا کرنا چا بابا ہاں چند جملہ دے سارا منن والا چند گالی تے عمل کرے چھویں مولا فرمائے میں امام پہ فرمائے جنت انتظار کرے سی بے موالی آوے تو میرے اندر داخل توجہ ہے میرے پاس ہے اور یاد رکھو کہ جملہ یاد ہے چاہ یہ تھے مولا علی دی ولادت جملہ ہی کہ ناکھ تے میرے دل نہیں ٹھردا آدم تو گھن کے تے عیسیٰ تک سارے نبی جنت دروازے ویسے جنت دروازے ویسے باندھ دیکھ سن میرے اللہ سارے کو جنت دروازے کیوں باندھن آواز قدرت آسی ان دی قیمت ادا کرو ایسی قیمت ادا نہیں سکے دی جنہ گاہیں تری توحید دس سے رسالت دس سے انہاں چوریں دی عظمت دس سے حلال دس سے حرام دس سے اجا قیمت ادا نہیں سکے دی آواز قدرت آسی او نبیو یاد رکھو اے دروازے ایویں نے کھلسن میرے علی ولی دا نعرہ چمرو جنت دروازے اپنے کھل وسن ہاتھ بلند کر گئے حیدری دو مولا دے موالی ذاکر بائی آگن کیا بات ہے بابا بڑی روحانیت ہے بابا سجا حسن بہت روحانیت ہے تھا مار سے بھی نہیں گال بابا ہاں اللہ سلامت رکھے کتنی عظمت ہے چاند گالیں عمل کرے سارا محمد جنت نظار کرے سے شاباش پہلی چیز ہے
مولا فرمایا پہلی چیز ہے سارے منن والے دی نماز قضا نہ ہوئے. کیا بات ہے کیا بات ہے سارے دا دیو ہاں نمازی گھرانے دے منن والے وے سارے منن والے دی نماز قضا نہ ہوئے سارے منن والے جھوٹ نہ بولے سارے منن والے روزہ رکھے سارے منن والے ہاتھ جو انگوٹھی پاوے سارے منن والے شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے سارے منن والے ہر اللہ دی نعمت شکر ادا کرے سارے منن والے ڈو میں لڑے انہاں دا صلح نامہ چ کراوے. توجہ ہے میرے پاس ہے سادہ منن والا توجہ ہے میرے پاس ہے. مولا مظلوم کربلا دی راج کے عزاداری کرے تے بندہ کو اٹھی کرے تو کہ مولا عزاداری جو کرے ثواب کتنا ہے. میرے مولا فرمائے کو رب کعبہ دی قسم ہے میں سادے کے عالم پہ فرمانا 1 گھنٹہ میرے ڈاڈے حسین دی مجلس سے جا کے آ کے روے تے گریہ و بنا جا کرے میں سادے کے عالم فرمانا اللہ دے گناہ بھی معاف کرنے دے جی میں بچہ ماں دے شکوہ جو آج پیدا کیا ہوئے. شاباش ویروں نے یکن بیا فضنی لفظ کتی کھڑا نراز نہیں ہوتے دے پائے اسا تا بانی ہے بابا یہ پتہ نہ سنا ہوئے ولا سنو تو میں کہتے ہوں بیان کے کر چکا ہوں. میرے مولا دے سامنے بندے بیٹھن عقیدت نہ بڑا جملہ پیا تھا بڑے عقیدت ایکن بے عقیدت جملے کو نہیں. میرے مولا فرمائے کافی صحابہ بیٹھن شیوہ شہنشاہ پر سامنے میرے مولا فرمائے اے دساؤ این دنیا تے جنت باغ بیٹھے ہوئے اے مولا این دنیا تے جنت باغ ہے. میرے مولا فرمائے جنت باغ این دنیا تے ہے تو دیکھو مولا صاحب کو فرماؤ اسے ون بہوا. میرے مولا فرمائے واللہ ہے میں کو خالق لمجزل دی قسم این دنیا تے جنت باغ ہے جیتا میرے ڈاڈے حسین دی مجلس کرائی ہوئی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بے زندگی او چنگی ہے جیڑے حسین دے ذکر گزرے نجات دی جیسا سبیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا نجات دے دروازے ہیں تو حسین دے دروازے تھے ایمان ہے بابا نجات دی جب سبیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا ایمان ہے بابا نجات دے دروازے ہی شو بابا بڑا ذوق سماعت ہے. ہر بندہ بولندہ بیٹھے ذاکر سنے بیٹھن سائیں ادھے ذاکر سامنے بیٹھن تھے اور مائنہ دا شکریہ ادا کرنا اللہ نے زندگی دا فرما اور انہاں دی خدمت کی دی کرو بابا وکالت یہ نال کرن دکھنا بابا. توجہ ہے میرے پاس. اچھا ایک سوار ہے بابا مولا تھا کو زیارات گھن ونجے آج زوار جی عظمت بیان پیا کرنا کیونکہ اربعین پہ ہے ویندے پن زوارات زیارات ویندے پن نا اللہ دشواریاں مشکلات انہیں دور فرماوے. میرے پاس لکھا ہے بڑا عظیم جملہ ہے کتاب دا حوالہ نے بہور الحکمہ دے جملہ لکھا پہ دمت ساکبت بھی لکھا پہ کتاب دا حوالہ تینے دے پہ لیو چل دی پہ یہ فون کر رہے ہیں قبلہ صاحب جڑا واقعہ پڑھ دے پہ آوے وہ کیڑی کتاب ہے کہنا کو گال برداشت نہیں تھی نا. توجہ میرے پاس ہے وہ بڑھڑی گئی نا متوکل دے دور جے گئی ہے وہاں کے 10,000 دینار میں گھنسان تا امام سے ذریعے تھے ویسا سارا سال چرخہ کدیں رہ گئی ہے وہ محنت کر کے پیسے کٹھے کر کے مولا دی جان ذریعے تھے پہلے چیک پوسٹ گئی نا ان کو یہ پتہ کون ہے پتہ ہو گیا بڑی ڈر جی تا نہیں متوکل سنتا بیٹھا تو ان بولا وہ جڑے ہیں نا ان دے جڑے خوشامدی ہیں پیسہ گھنن والے ان دے سپاہی انہاں کہ یہ تائیں 10,000 دینار کیوں اکٹھا کیتے ان کا سارا سال چرخہ کتیں رہ گیا تو اکبر دے بابے کو ان کے پرسا دیساں تو اللہ لعنت کرے متوکل دے ہوتے وہاں کہ ان دی کے جرات ہے بھی ایسا موالی روکو ایسا جڑے. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہاں ایسے مومن ہیں. اچھا بابا ایک مومن ہاں بسم اللہ زندگی طرح فرماوے. ہاں ایک سلوات ہی پڑھو چاہو یہ جنہیں میں کتاب رکھی بلا حوالہ دیتا ہے یہ مولا انہیں زندگی طرح فرماوے وکیل امام زمانہ وکیل ولایت اللہ زندگی طرح اس علماء دی ضرورت ہے. اور میں آج کل یہ بھی تقریرہ کرنا نا محترم کل خانیہ دے وچ مومن کے ناراض ہی تھے یہ میرے سامنے کی مومن بیٹھے ہیں کالے میں رو کے گال کی تھی میں کہ یار این کرو حالات ایسا گزردہ پائے بے ایوے درس گاہ ہے سارے مدرسے کو نہیں چلتے پائے اوکے سارے مسجدیں بات کو نہیں مقصد ہے سارے علماء دیں غلطے ہیں بھی اساں عالم دین جڑا کام مسجد کو بات کرنا ہا اساں ذاکر سیٹ تے بلے ہیں ذاکر دے کام یہ ذاکر کرے ہا اساں ذاکر سے جڑ گئے بھی اساں انہوں کما کے توجہ میرے پاس ہن چلو گال این چیز زمانے نہ چلنا ہے نہ ساری مسجد سے بات ہے نہ سارے مدرسہ کو چلتا پائے ہن یہ تو مومن نہیں کرو بھئی جتھاں اگر 10 ذاکر سدیں دے دو اپنے عقیدے دے علماء سدو وہ تفسیر قرآن دسن عالم دا فرمان دسن پتہ لگے علی دی ولایت کتنے واجب ہے امام زمان دی انتظار کیویں کرنی ہے. مار سے تساں اونڈوار حکم میں کو دیتا ہے تساں بے حکم دیتا اونڈوار ملے میں کو توجہ میرے پاس ہے ایک جملہ بیان کر کے تو آپ کو ٹائم دینے پا پاؤ میں پڑھ جا چکا میں تو بانیاں میں نہ پڑھا کوئی گال میری دعا کافی ہے اتنا بابا جمعہ نمازی تھی نہ رہندا بھائی بابا نہ تو نہ پتہ ہوتا ہونا جمعہ نماز ہم پڑھیں رہنے تھا اساں بانیاں توجہ ہے میرے پاس ہے جملہ آنکھوں جا بسرے تو بابا مومن ہے یہ ہر مہینے میں ذریعے کربلا دوتے ہر ہفتے میں نہ جاوے اس سال بعد میں داوے کتھا میں داوے بابا قاسمین
سنتے بیٹھے ہو گل کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس سال گزرا ہے این تیاری کی تھی خبردار پاؤں در جڑے دور ہوندا ہا جڑے قاصد پہنچ جان گھوڑے دوتے خچراں دوتے ونے ہنڈ سینیاں خبر اتھا بسرے پہنچ گئی بیکاز میں کرفل لگ گئے پابندی لگ گئی ہے آل حمد لوگ جڑے نجدی جڑے ناسبی لوگ ہیں حملہ کر دیتا ہے لہٰذا اتھا زیارت دی پابندی لگ گئی ہے نیوے پینشن تے میں مختصر کرا میں نتیجے دکھیں جولا اتنا ذوق ہے ان کو اتنی مودت آل حمد نا تے ستویں شہنشاہ پاک نا یہ روندہ روندہ نماز مغرب اور عشاء دی نماز بار روندہ روندہ سم گئے تھے ستویں شہنشاہ تیری کو زیارت کیا بات ہے کیا بات ہے کتنا سیب وہ بندہ ہے جو کو ستویں شہنشاہ دی زیارت ہے یہ دیکھ کے گھبرا نہ اسا کہیں کو رونا برداشت نہیں کر سکتے اسا کہیں کو خالی کر دے کل تیاری کریں جا تیاری کریں سفر دا سارا انتظام کر کے تیاری کریں ہی قافلہ گزردہ پہ ان قافلہ نہ لازم میں ستویں امام تیرے انتظار کرے سا ہائے ہائے یار لفظاں دی قیمت سمجھ جا جتے ستویں شہنشاہ پاک انتظار کرے کتنی عظمت ہے مومن دے وچ ماشاءاللہ ہاں تو سب متوسل تھی وہی ذات پاک نال یہ حاضر ناظرین اس ساری گاہ سنتے بیٹھن بابا اس سارے ذکر پاک جلوت خلوہ امام زمانہ دے تھے بیٹھن توجہ میرے پاس ہے زندگی طرف فرموئے جملہ مکمل کروں چاہتے مختصر کروں چاہتے جملہ بابا ایڈا خوشتے ہیں دور کار ما شکرانہ پڑی وہاں کہ لکھ لکھ شکر ہے میرا اللہ تیرے ذات ہے جی میں کو ستویں شہنشاہ دی زیارت ہے یہ باب الحوائدی میں کو زیارت ہے توجہ ہے میرے پاس ہے بڑا سیم جملہ ہے بابا کتاب لے لکھے این تیاری کی تے صبح دی نماز پڑھ کے تاب گئی تھا بعد سفری سارے انتظام کر کے تجید غسل کر کے کپڑے شپڑے پا کے تیاری کی تھی کھڑے توجہ میرے اولے دور ہا خطرہ دی سواری ہوندی ہے جو گھوڑن سواری ہوندی ہے تے این دے کولی کو خچارہ جیڑی سواری ہوندی سوار تھی کہ ونے لگے جیویں شہنشاہ پاک راتی زیارت دسے بھی قافلہ گزرتی قافلے نہ لگا ہوئے لیکن عجیب گال ہے زیارت ویندے پے جو نماز ویندے امتحان تھیندے بندہ صبح ستا پیا ہونا ٹھڈی ہوا گھلدی پہ ستا پیا نہیں پڑھتے زیارت ویندے پہ کو مشکلات آ گئی ہے ہاں مرا مولا ایڈے اگو تو پابندی لگ گئی ہے جی ہون پابندی لگیا پہ مشکلات تھیں رہنے میرے مدد کرنے تو آنتا کوئی نہیں توجہ میرے پاس ہے زیادہ میں وضاحت جنہ لگوانا بابا توجہ میرے پاس وہ وضاحت امتحان یہ شروع ہے بابا کہ جڑا قافلہ ویندہ پیا وہ سارے ناس بھی ہیں پکے آل ہوندے دشمن ہیں ہی کونے وچ مومن جڑے ہن میری مجبوری بن گئی جی میں کتاب لکھے لیکن میں اعلاس پڑھن میری زیبہ میں کو نہیں دیندا لیکن کتاب لکھے اگر میں نہ پڑھا تو کوئی جملے دی پتہ نہ لگ سی تھوڑے جے یہ پہلے جملے اوکھے ہوئے تسیں برداشت کرائے میں کہ میرا ذہن اولے جگہ بھائی انہیں سنتے بیٹھے میری گال کو غور نال ہن جڑے اے سفر نال جڑا ویندا پیا قافلہ نال ٹردا پیا تے جڑے نال اندا نہ ویندا پیا نال ملون ویندا پیا وہ خچر کو جو مرندا نہ سوٹی نعوذ باللہ من ذالک او مولا کے نادم تیرے نہ زیبہ جملے تھا بھائی ایک میں ادب کر کے اتنا جملہ آکھ سکتا ہوں این اتنے ٹھڈا صاحب رہے وہاں کہ مولا نجا تو بس منہ کر مولا میں جیندہ ہوں تے کتا بھونکدا ہوئے کیا بات ہے ہاں ہاں میں جیندہ ہوں تے یہ لفظ آکھے میں کن برداشت مولا نہیں تھیندے میں کن سفر نہیں تھیندا توجہ میرے پاس ہے بات ایک کیا ہے بھی عجیب راز ہے اچھا کچھ قافل اگر روانہ تھا وہ جڑا نال آندہ پیا نا مولوں رک گئے کوئی خجیاں دا جھونڈے جڑی چیز ہے بس اشارہ میں کر دے وہاں صرف حاجت واسطے گئے جی میں رکا جی میں مثلا رک گئے یہ رکے ہی لگا گئے یہ کہ مت سے موقع ملتا پائے مولا دشمن ہتھے لگ گئے کیا بات ہے نہیں داد ہی کنو اجا موتا گھنی ہے بابا تھا کو داد گھنی ہے لفظ ہوسن تو داد گھن سا ذاکرین تو گھن سا بابا یہ گئے ہوں کہ مت سے موقع ملتا پائے وقت ایک ادھے تلوار نے سے کونی جنہ میں جانگن لڑنا یہ پلہ ہویا بلان ہے توجہ میرے پاس ہے جڑے اٹھ کھاونے ہیں بلائیں تو ہیں بابا توجہ میرے پاس ہے ہاں ہاں یہ بڑا جملہ ہے بھئی داد پھوکن کہنا چاہنا تلوار نے زندگی کو ہی کونا خجیاں جھونڈ تلے جگائے ایک پہ یہ چھڑک یہ چھڑک چاہیے زمین تو بسم اللہ پڑھ کے زمین تو جیسی چھڑک یہ ہاتھ یہ تلوار بن گئی ہے کیا بات ہے ذرا سنا دی کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ بلاندے کر کے حیدری کیا بات ہے ہون ذوق کتنا کیتے دیندہ ودھا ہو سی تو سب میں کو دسا جذبات کتنے ودھے ہو سن بہت ودھے ہو سن نا جنہ تلوار بن گئی ہے موجہ تھی گئے مالک آئے کہ نہ مدد کو با ہیک تو بھی ہے حملے دیں کوئی دیر لئی ہے ایڈے حملے کیتے سی جڑ جڑ کے کیتے سی ایک واصل جہنم کیتے سی کتاب لے لکھے ٹویا ان کھٹا سی تلوار نہ این لازم میں ایویں آکھا دشمن البا گھیل کے این ٹوئی سٹا سی وہ تو مٹی سے بھی اندی بدبو نال لوگوں کو اذیت نہ پہنچے سنتے بیٹھے ہوئے ایک پیچھا مال کے زیادہ انتظار نہ کرنا مختصر کرنا قافلہ کا روک وہ دیکھ کیا تھا یہ سارے ایک بندہ پیچھا آتیا پیچھا ایک بندہ سارا آئی وہ واللہ ہی نہیں والا کہتے ماری اتنا آیا دا سنتے بیٹھے ہوئے امتحان تھینن تھوارے سارے تھینن مولویاں دے تھینن
چلو میں تھارے ذمہ نہ لگتا اپنے ذمہ لگوں ہوں آ کے بے ماری آنا تو چھڑیں دے میں کو نہیں مولا کو میں نہیں پہنچ سکتا میں تو بے میں نہیں مارا تو جھوٹ تھی دے وہاں نگری چپیاں مارا جھوٹ ہائے لا سمجھے نہیں وے یار سمجھے نہیں وے میں نگری پاک جو ہے پیاں مارا جھوٹ یہ تھی مناجات کی تھی مولانا عظیم جملہ سے یوں کہ مولا ہوں یہ لاز پوچھ دیں میں دسیا نا بھی قتل کی نا دے میں کو توڑ تک نہ پہنچا دسا نگری یہ ڈھیر قافلہ ہے سارے مولا دشمن توجہ میرے پاس ہے اگر آدم پہ نمی مارا تو جھوٹ تھی دے عالم مننا جھوٹ مرندے دے ویندا زیارت پیاں سن دے بیٹھے ہوئے ناراض نہیں تھا بیٹے بابا مولا کو لاس دے مولا جڑا لاس دے تے خوش تھی سو لاس اوکھن بابا اے کوئی کی مولی پڑھ دے توجہ میرے پاس ہے ہاں ہاں مولا جڑا لاس دے لاس سن جائے یہاں کہ سہیں انہیں بلا کی اصرار کی انہیں کہ سہیں بندہ سارا پیچھا کہ ماری اتنا تو وہاں کہ میں بندہ نہیں مارا میں تو کتا مارا ہے نہیں انہیں جڑ دے نہیں پہ جا نہیں پہ جڑ دے پہ بابا توجہ میرے پاس ہے وہاں کہ اچھا وہاں کہ جڑ دے ہیں دکھا سکوں وہاں کہ ایویں مارا میں بھونکداں تھا میں مارے ہوں کو ملا ٹوئے کھٹ کے سٹاں بھی بیندی بدبو نہ لوگوں کو زیادہ نہ پہنچے مٹی ہٹاویں بندہ نہیں کتا بنا پیا وہ ایجن صاحب کو ذاکری نہیں آتی آتی ہے نا بابا بھائی ہونے صاحب بہت بڑے اچھے پڑھا نالن غور نہ سنائے با میں سوارج کرنے دا پیا بہت اچھے عالمین زندگی طرح ہونے توجہ میرے پاس ہے بہرحال مختصر اے ڈسا موجہ سارا واقعہ انہا ڈسا سارا کافرہ شیعہ تھی گیا مذہب حق کا قبول کیتا اتنی عظمت مالک ہیں اتنی شان دے مالک ہیں اٹھاں کو جڑا اٹھ روح لگ بنے دا ہائے ہائے ایک بہن سید تھے کہ سناوا چاہ ایک خاک سی رنگ دا اٹھ رو ویا سارے اٹھ روح لگ بنے دا حبج ملکہ بی بی دے کے دے اماں اجرا موری ماملہ اٹھان دا پہ وین کرن دے سارے اٹھ روح لگ بنے میری سین دے کے دے اماں نہیں پہچانا دے نانے جو امت نہیں پہچانا اجرا موری ماملہ اٹھان دا پہ اپنی زبانی وین کر کے دے ہولے قدم جا محمد دھیاں سوارے وین کر کرو یا بارہ امام ہی روندہ بیٹھے یار بسم اللہ محمد دھیاں سوارین بسم اللہ ہولے قدم جاؤ محمد دھیاں سوارین جنہاں تو سورج حیاء کریں دا ہا جنہاں نانی دے ذریعے تے ادھی راہ دے ویلے ویری ہیں جنہاں باپے دے سامنے شرم کرنی ہیں بسم اللہ سوارین مولا دا لگ دفعہ کہاں ہولے قدم جاؤ محمد دھیاں سوارین تیرے چوتھے امام تم یہ اصل بات علی زندگی طرح ہوئے اوکھا لفظ ہے سیدہ میرا دل حقیقت علی گال کم بجا کھڑے میں کی میں پڑھا تیرے چوتھے امام تو پوچھا گیا مولا شہادت تو سارا ورثہ تو خون کیوں مدر ہونے میرے ماں منہ تے ماتم کر کے آگے دسا شہادت تو سارا ورثہ پردے داراں تے بازاراں ہونے سارا ورثہ ہائے ہائے یار ماتم کرے زندگی دا کوئی پتہ نہیں یار بسم اللہ پردے داراں دا بازاراں ہونے سارا ورثہ لیکن اور بھی اب لفظ وزنی پڑھ کے تے وینڈ کرنا بسم اللہ کیونکہ ممبر دی قسم میں جتنے ماتم بیٹھے کریں دے زندگی دا کوئی پتہ نہیں مطلب ساری آخری مجلس ہوئے امام زمانہ خون بیٹھا رہا ہے ہوں رات رو منال جملہ میں پڑھتا پہ مصاحب دا رو کے آکے باکر بجنا ارمان تھا این چیز دا ہے پورے 23 سال میں کنی اپنے ناکہ کو تازیانہ نہیں مارا کربلا تو گن کے شام تک مسلمانوں میں کو اتنا جو رسالہ دیتا ہے میں شام دے سفرہ تو بعد کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکتا آئے آئے واہ بھی واہ بسم اللہ مولا حسین تھا کو عرشان دی باختلا بے ذاکر ہو بسم اللہ اوکھے جملے جو تھے آگیا بسم اللہ بھائی سجاد حسین پڑھا تھا جملہ وین بڑی مقبول مجلس سے زندگی دراز ہوئی اون جھاتے آکھڑی ہیں جتنا آمن دے قابل نہ ہے یہ میں نا نجد ہاں میری سائن دی نالائے نہیں نہ ونجے ہائے ہائے اللہ مان تہیں تا میرے ماں فرماتے باکر بجڑا جا میں کو بھین دے وینا مکا ہے جا میں کو شام کھا گئے 17 پوڑے اچھا مقام ہے ہائے ضرور کرو اوکھے مصاحب ذمہ اللہ ایک مومن مطلع ناراض ہی تھی وے میں مصاحب پڑھ دا اوکھاں کدیں گھاٹ پڑھ دا لیکن مومن ذمہ اللہ میں بلا پڑھ دا بیاں مطلع صحیح ناراض تھی وے 17 پوڑیاں اچھا تاخت لگے ملون دا لانت کرو ترائے کام کریں دا بڑے شطرانج کھیل دے شراب پین دے مسکرے آنے مذاکن کر کے کھل دے انہیں تھے آنکھاں جو غربہ سیدان دیتا زمین تے کھڑے رہ گئے جنہ دے وارث دیاں ہائے 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 لگ دفعہ بسم اللہ زمین تے کھڑے رہے فقیر حسین جنت دے مالک دے دیاں اگو کو کون ہے حبش دے ملک ہے
پچھو میری آل حسین ہے میں ایویں آدھران پردہ تطہیر دے پردے بنے ہوئے حسین ایویں نا ان دے پچھو او بی بی جن دی اولاد کو نہیں ان دے پچھو علی اکبر دی ماں ہے ان دے پچھو امیر قاسم دی ماں ہے ان دے پچھو علی اصغر دی ماں ہے پیو تے پتر درمیان کھڑی ہے او بی بی کھڑی ہے جی 4 سالہ دی تھی کاملے سجا پیر چاہن دی ہے ماتم کر یار میں سیدہ وین سنا دا کاملے کھبا پیر چاہن دی ہے یہ صفائی دن واسطے غیر ملکی سفیر سڑے ہیں کتب جندہ نا لکھنے جاسلیک لکھنے حضرت داؤد علیہ السلام دی 7ویں پوشتی جوہا یہ 9 گھنٹے بعد اٹھی کڑے دیکھا دا ملون او شرابی او کمینہ یہ 9 گھنٹہ میں دے دا پیاں کہاں تو شطرانج کہتا ہے کہاں مسئلہ مذاکہ کر کے کھلتا ہے کہاں تو شراب پینا ہے دیکھا دا کیا آکھنا جانے دیکھا دا کہہ دی تو تھاک پہ ہائے ہائے اللہ مان بسم اللہ مولا تھوڑے وین قبول فرماوے اللہ بھائی امام زمانہ دا ظہور ہوئے کہہ دی تو تھاک پہ حسن وہاں کہ تے کو کی میں پتہ ہے وہاں کہ میں کی میں پتہ ہے اجا رات نہیں روندہ کھڑا بھی انہا 5 سال معصوم کھڑے جنہیں گال وجہ رسی ہے انہا دودھ درمیان کے پردہ دار بی بی کھڑے میں لفظہ کھاں کہاں والے سجا پیر چاہن ہے کہاں والے کھبا پیر چاہن ہے کہاں والے کہہ دی تو زنجیر ہلا کہہ دی دے کہہ دی پوچھ دے کہ میں نے کوئی نمائن ڈاڑھی تھاک پہیاں یہ اصغر شاہ صاحب کو سنایا ہوئے جڑا کوٹ لے لے ہن فوت تھی گئن سنایا ہوئے چلو ہوں دل بنا کہ بلا تو سن سنایا ہوسی اللہ ہوں درجہ بلند فرماوے وکیل ولایت ہے وہ آدھر آندہ ہوں جملہ پڑھی بنا وہ آدھر جاسلی کرو کہ آدھا ہے یہ میں 9 گھنٹے تھی کہ کرسی تے بیعہ کہ تھک بھی یہ نہ تھکے ہو سن ہائے ہائے اللہ مان ہے ماتم کرو یار بسم اللہ میں کرسی تے بیعہ تھک بھی ہاں جڑے کھڑیاں بسم اللہ لگ دفعہ آگا بسم اللہ یہ نہ تھکے ہو سن بسم اللہ زندگی دراز ہوئے بسم اللہ اللہ تو کو سلامت رکھے ایک دفعہ نا سارے نال ترجمانی کرو چاہ بھرات نہ چوی جیا کئی کے دفعہ نا ہائے ہائے میری پاک سین دا مداوی آگئے بسم اللہ مکانی میری سین دا آگئے زندگی دراز ہونے نہ ذاکرین دی مولا زندگی دراز فرماوے مولا محمد والے مجھے وقالت پہ کرنن پورے ملک چ کرنے پائن آزاداری دی ترویج پہ کرنن اجازت مسیحیت ہے کہ وین سناما چاہ زندگی دراز ہوئے شہنشاہ مانڈ ہوئے پڑھا جب مسائب ایک دفعہ نا بھرادا کئی کے سنہ پہندا جلال حبج دی ملکہ کو دیکھا دی علی تھی تیرے نانے کو نہیں دیوار واسطے میں زندگی ہے بسم اللہ دیکھا دی کیا آکھنا چاہنے اماں دیکھا دی پورے بھرے دربار مجھے پیو دی ریا نظر آن دی پئی ہے میری سین دیکھا دی اماں انشاءاللہ کوئی اتکائیں دا ہوئے آج میرا اکبر ہویا میرا غازی ہویا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اماں میں پھردیاں میں نے کلام کرنا میری سین اجازت دیتی ہے اجازت ہوئے دے ایک وین سنا مجھا ذاکر کافی آگئے مولا انہاں دی زندگی دراب فرماوے میں 7 سالہ سی دعا مگدہ کھنا اللہ بہو شہن شاہ دا ظہور ہوئے اچھی رنیا سیدان دی دائیں حکال مار کیا دے او کرسی ناشینا تھوڑے ویج کوئی حبشی ہے 4000 تلواراں چاہ کے سان فضا دے سامنے ہیں حکال مار کیا دے کون حبشانو بھلاون والے وہاں بھی وہاں وین کرو بسم اللہ آوازاں دے کونے شرابی دے دربار حبشان بلاون والی آوازاں دے میں بلائے کتوں دے وز دے او زنجبار حبائی تے زنجبار دا ہی کون آئے تھوارے بادشاہ دنا عشق بوس مر گئے جا زندہ ہے مدت ہو گئے مر گئے کون حکومت پیا کریں ہے حکال مار کیا دنے ایک تھی آس جیندہ نام میمونہ وہاں پہ بس پینار دویلہ میں بسم اللہ آوازاں دے ایک تھی آسان جدنا میمونہ واہ واہ بسم اللہ لگ دفعہ آگا بسم اللہ آوازاں دے ایک تھی آسان جدنا میمونہ پیو تو بعد کو ملکہ بنا کے تخت و تاج پوایا سے تھوڑا عرصہ حکومت کی دیا سی مردان دی کونسل بنا کے تخت و تاج انہاں دے حوالے حکال مار کیا دے آپ کن گئے واہ واہی میں وین کر کرو یا بسم آوازاں دے آپ
کن گئے حبشی روان لگان آواز آدھے بہت پرانی گال یاد وے بھی مدینے دے کلج پال سیاہ سنے رہن انہاں دے جھولے جھولان دیئے انہاں دے بچے کھڑیاں دیئے انہاں دے برتان دھوان دیئے انہاں دے چکیاں چلیں دیئے او کوئی ایڈے شریف نوکر نہیں ماں سدنا واہ واہ بسم اللہ بنر دویلہ وے بسم اللہ آواز آندے نوکر نہیں ماں سدنا آندے نوکر نہیں ماں سدنا بڑی مقبول مجلس ہے یار بسم اللہ آندے نوکر نہیں ماں سدنا بسم اللہ اگر اوہ میمونہ دربار میر ونجے سنجھان گن سو 4000 افش تلوارہ گڑیاں حکل مار کیا دن چٹا سار نہ ہویا قیدر نہ ہویا اس سے گالدہ سرور بدلا گنوا کجا شرابی دا دربار کجا ملک زنجبار اتھا میری سانے آلیا دمو مدینہ پھر گئے حکل مار کیا دے نانا تیجا کنیزہ دوارے سا گئے اے موجہ علی محمد اے موجہ علی محمد آدھے نانا وہ دھیاں رول گیا نے آدھے نانا وہ دھیاں پہ بسم اللہ آخری جملہ بسم اللہ حد بدی کرنا بسم اللہ آواز آدھے او شیعہ ہو لگ دفعہ آدھے نانا وہ دھیاں رول گیا نے آواز آدھے نانا کنیز آدھے وارث آگئے بسم اللہ مت بابے دے سامنے نامی آدھے حکل مار گیا دن اوبشیاں ہو بادشاہ جڑویں دے رانن شریفاں دے وقت آویں دے آخری جملہ پڑھتا پیاں بہت لانی جملہ ہے بادشاہ دے وقت آویں دے ران دے شریف ہو جڑویں دے رانن میں کو سنجانو میں ہوا میمونہ ہائے ہائے جب ماتم کرنے میرے پاس رہ گئے 4000 حبشی تلوارہ چاہ کے پچھا کانڈ کر کے لگے گا ایک بجرہ حبشی ہے جدا ماما کھل کے گالی چاہ کے تلوار چاہ کے سن فضا دے سامنے آئے حکل مار کیا دن اگر عشق بوزی تھی ہیں اوہ ساری سردازہ دی ہیں گردن جھکا ماتنو قتل کرنا فضا دی آوازہ دے میڈا جرم آوازہ دے بہوڑا جرم کی داوے مدینے آلے سیدانو نہ چھوڑا ہویا ان رسیاں پاک دربار جن آئیوں ہویا حکل مار کیا دے کلینا اکھاں باندھ کرو علی دیا دھیاں آیا کھڑیانا